حسین کدھر ہے؟ کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں۔ وہ دین کو زندہ کرنے کے لیے مدینہ سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم دین کو ترک کر کے مدینہ میں چلے جاتے ہیں۔ حسینیت پہ یقین رکھتے ہو تو اس جاگیرداری کے خلاف جہاد کرو۔ اسے اگر چمن دین کی آبیاری ہوگی تو پھر تمہارے خون سے ہوگی۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسینیت کے نعرے لگا کے ہم اٹھ جائیں یہاں سے، اور گھر میں جا کے کام سارے ہم وہ کریں جو حسینیت کے خلاف چلنے والے کرتے ہیں، تو کیا فائدہ اس ذکر کا، کیا فائدہ اس محفل کا، کیا فائدہ ہمارے وہاں جانے کا؟ تو مقصود صرف ذکر نہیں ہے، مقصود صرف یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصود ان کے اس طریقے عمل کو اپنانا ہے، ان کے اس طریقے تربیت کو اپنانا ہے۔ یہی شکوہ تو اقبال کرتے ہیں کہ تعلیم ہے تربیت نہیں ہے، مقصود تربیت ہے کہ تربیت جس سے ہماری۔ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ حرم نبوی کے اندر ایک نماز پڑھنے کو علماء نے اور فقہاء نے اور عشاق نے کتنے بڑے بڑے مناصب اور مراتب دیے۔ کئی نے کہا کہ 50,000 نماز کا ثواب ہے ایک نماز پڑھنے سے وہاں پہ، اور امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اتنی عظیم اجر کو، اتنے عظیم ثواب کو، اتنی ایک ایک نماز کے اتنے بڑے بڑے ثواب کو چھوڑ کر وہ دین کو زندہ کرنے کے لیے مدینہ سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم دین کو ترک کر کے مدینہ میں چلے جاتے ہیں۔ ہم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ امام علی مقام دین کو زندہ کرنے کے لیے مدینہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ہم دین کو ترک کر کے مدینہ جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنے عمل کا موازنہ کرنا چاہیے کہ ضرورت وقت کیا ہے۔ کیا معاشرے سے اس درندگی اور اس حیوانیت اور اس وحشت کو ختم کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم کب تک کس کے انتظار میں کیسے بیٹھے رہیں؟ اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کہ جب خون حسین اسلام کو عطا ہوتا ہے اس وقت اسلام کے اندر وہ روح پڑتی ہے۔ اور میرے نوجوان ساتھیوں، آج کا وقت بھی اگر آپ دیکھیں یہ حالات کربلا سے مختلف نہیں ہے۔ اقبال پکارتا ہے حسین کدھر ہے، حسرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے منتظر ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ آج پھر یہ شجر دین مرجا رہا ہے، یہ پھر تیرا خون مانگتا ہے، یہ تیری قربانی مانگتا ہے، یہ تیرا جذبہ مانگتا ہے، یہ تیری استقامت مانگتا ہے، یہ تیرا عزم مانگتا ہے، یہ دین سے تیری وفاداری مانگتا ہے۔ آج دین کا چمن پھر مرجا رہا ہے۔ ارے مسلمان، حسین کے ماننے والوں، حسینیت کے ماننے والوں، دین کے اس چمن کی آبیاری اگر ہوگی تو پھر تمہارے خون سے ہوگی۔ اس خون سے کم اب دین کے چمن کی آبیاری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم جب حسینیت کی بات کرتے ہیں تو حسینیت وہ جذبہ ہے، حسینیت وہ فکر ہے جو آج نوجوانوں کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو مانا جائے۔ یہ جو ہمارے اوپر دیگر نظام مسلط کیے جا رہے ہیں، کبھی سیکولرزم کا، یہ جاگیرداری کا جو سلسلہ ہے، یہ سرمایہ داری کا، یہ پوری دنیا کو سود نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ حسینیت پہ یقین رکھتے ہو تو سود کے خلاف جہاد کرو، حسینیت پہ یقین رکھتے ہو تو اس جاگیرداری کے خلاف جہاد کرو، حسینیت پہ یقین رکھتے ہو تو سرمایہ داری کے خلاف جہاد کرو، حسینیت پہ یقین رکھتے ہو تو لادینیت کے خلاف جہاد کرو، حسینیت پہ یقین رکھتے ہو تو سیکولرزم کے خلاف جہاد کرو۔ ہم حسینیت کا دعویٰ بھی کریں، حسین کا نام بھی لیں، حسین کے نام پہ محافل بھی منعقد کروائیں، اور ہمارے ہوتے ہوئے ان نظام ہائے باطل کے خلاف
کوئی جدوجہد بھی نہ ہو رہی ہو تو یہ جواز بن جائے گا کہ ہمیں حسینیت سے نسبت نہیں ہے، ہمیں حسینیت کی پیروکاری نہیں ہے، ہمیں اہل بیت سے محبت نہیں ہے۔ اقبال اسی لیے کہتے ہیں موج خون او چمن ایجاد کر، اس وقت بھی شجر دین کی آبیاری حسین کے خون سے ہوئی تھی۔ اپنے آپ کو تیار کر لو، اپنی صفوں کو درست کر لو۔ آج اگر چمن دین کی آبیاری ہوگی تو پھر تمہارے خون سے ہوگی، پھر تمہاری قربانیوں سے ہوگی، اور پھر تمہارے جہاد سے ہوگی۔